اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق آ گیا باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے والا ہی ہے۔ میں ملک محمد عبداللہ، چیئرمین تحریک اسلام پاکستان، آپ تمام لوگوں کو تحریک اسلام پاکستان کے آفیشیل چینل پر خوش آمدید کرتا ہوں۔ میں آج بیان کروں گا وہ وجہ جس کی وجہ سے آدم کو جنت یعنی باغ سے نکلنا پڑا، وہ باغ جہاں آدم کو کسی بھی پریشانی کا سامنا نہیں تھا۔ یہ ایسی بات ہے جو یہودیوں، نصرانیوں اور مسلمانوں کو ایک ہی جگہ جمع کر دیتی ہے، مگر تینوں مذاہب کے احبار کے پاس اس سوال کا کوئی جواب موجود نہیں ہے۔ اس سوال کا جواب موجود نہ ہونے کی وجہ سے ان لوگوں نے علیحدہ علیحدہ جھوٹی کہانیاں گڑھی ہیں جو ساری کی ساری غلط ہیں۔ میں آج آپ کو وہ بات بیان کروں گا جو درست ہے اور جس وجہ سے آدم کو جنت یعنی باغ سے نکلنا پڑا۔ اس بات کو سمجھنے سے پہلے آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ قرآن عظیم میں موجود ہر بات ایک مقصد رکھتی ہے، اور یہ تمام باتیں ایک خاص آرڈر سے ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہیں اور مکمل بات بن جاتی ہے کہ اصل اور مکمل بات کیا ہے۔ یہ باتیں کیسے جڑتی ہیں اور کتنی بار جڑتی ہیں، اس کا علم صرف رب العالمین کو ہی ہے۔ مجھے رب سے تھوڑا سا علم ملا ہے، اور اس علم کے سہارے میں پہلی بات کو ملاؤں گا، اور آدم نے کون سا حکم توڑا جس کی وجہ سے باغ سے نکلنا پڑا، اس بات کا آپ کو پتہ چل جائے گا، اور یہ گتھی فرقان حمید کی دلیل سے سلجھ جائے گی۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ آدم نے پھل کھایا تو اس وجہ سے جنت سے نکلنا پڑا۔ تو بات یہ ہے کہ پھل جو ہیں وہ آدم کے کھانے کے لیے ہی اللہ رب العزت نے پیدا کیے ہیں۔ زمین پر موجود تمام پھل جو کھائے جاتے ہیں یہ آدم پر اور آدم کی اولاد دونوں پر حلال ہیں۔ یہ آدم اور آدم کی اولاد دونوں پر حلال ہیں۔ بنیادی طور پر آدم کو پھل کھانے کی وجہ سے جنت یعنی باغ سے نہیں نکالا گیا، بلکہ اسے اس وجہ سے جنت یعنی باغ سے نکلنا پڑا کہ آدم نے ایسی چیز کھائی جس کا کھانا حرام تھا، منع تھا، اور وہ جو چیز تھی وہ پھل نہیں تھی۔ اب میں دیکھتے ہیں کہ وہ چیز کیا تھی۔ اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سورۃ الاعراف کو۔ سورہ الاعراف میں یہ بات بیان ہوئی ہے، آدم کو درخت کے قریب جانے سے منع کیا۔ شیطان نے اس بات پر بہکایا کہ وہ فرشتے بن جائیں گے یا ہمیشہ رہنے والے ہو جائیں گے اگر وہ اس درخت کے قریب جا کر اس پر جو اگتا ہے اسے کھا لیں تو آدم اور اس کی بیوی نے درخت کو چکھا۔ قرآن عظیم میں پھل نہیں بلکہ درخت کو چکھنے کا ذکر ہے۔ آدم نے پھل نہیں کھایا اور نہ اسے پھل سمجھ کر کھایا، بلکہ اسے فرشتہ بننے اور ہمیشہ رہنے والا بننے کے لیے کھایا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 60 میں بھی درخت کا ہی ذکر ہے جو لوگوں کے لیے فتنہ کا باعث بنا اور وہ لعنت کیا گیا آدم کی طرف سے، اور وہ ایسا درخت ہے جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ بات صاف
ہے کہ آدم نے پھل نہیں کھایا بلکہ درخت کو چکھا، اور اس درخت کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ کون سا ایسا درخت ہے جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے اور وہ آدم پر حرام کیا گیا۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ یہ سمجھ لیں کہ جو کھانا آدم پر حرام ہے وہی کھانا اولاد آدم پر حرام، جو کھانا آدم پر حلال ہے وہ کھانا اولاد آدم پر بھی حلال ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا رول کبھی بھی تبدیل نہیں کرتا، ہمیشہ ایک ہی رہتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آدم کے اوپر کیا کھانا حرام ہے اور اولاد آدم پر کیا کھانا حرام ہے۔ اس کے لیے ہم دیکھیں گے سورہ بقرہ آیت 173 میں ہے کہ حرام کیا گیا مردار، یہ پہلی بات بیان ہوئی ہے۔ یقیناً آدم نے مردار ہی کھایا۔ دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون سا مردار ہے، تو بات صاف ہے، ایک ہی درخت ایسا ہے جو مردار پیدا کرتا ہے اور وہ درخت ہے انجیر کا۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ انجیر کے اندر مکھی یا کیڑا مردار کی شکل میں موجود ہوتا ہے۔ سورہ 3 اس بات کی گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تین، زیتون اور طور سنین اور شہر امین کے بعد یہ کہا کہ انسان کو بہترین تقویم پر تخلیق کیا گیا۔ پھر کہا گیا کہ انسان خود کو پست بنا لیتا ہے۔ تو یہ بات پست بنانے والی ہے کہ تمام انسان اس بات کو جانتے ہیں کہ انجیر میں مردار موجود ہوتا ہے، مگر پھر بھی اسے کھا رہے ہیں اور رب کا حکم توڑ رہے ہیں اور خود کو عقل مند بھی سمجھ رہے ہیں۔ آدم نے بنیادی طور پر درخت کو چکھا اور وہ درخت انجیر کا درخت تھا۔ قرآن میں واضح طور پر 3 موجود ہے، جس مرضی سے جا کر یہ پوچھ لیں۔ آدم نے مردار کھایا، یہی پہلا حکم آدم نے توڑا، اور مردار صرف 3 یعنی انجیر میں موجود ہوتا ہے۔ آدم نے تجربے کا فیصلہ کیا اور رب العالمین کے حکم کو توڑ دیا۔ رب العالمین کے حکم کو توڑنے کی وجہ سے اس باغ سے محروم ہونا پڑا جہاں پر آدم کو کوئی بھی تنگی نہیں تھی۔ امتحان کا شکار اکیلا آدم نہیں تھا، اس امتحان کا شکار ہر وہ فرد ہے جو آدم کا بیٹا ہے، جو خود کو اللہ رب العالمین کے حکم کے خلاف کھڑا کر لیتا ہے، وہ اس امتحان کا شکار ہے۔ اور یقیناً وہ تمام لوگ جو رب کے حکم کا انکار کرتے ہیں وہ خسارے میں ہیں۔ اللہ رب العالمین لوگوں کے لیے ہدایت اس لیے بھیجتا ہے تاکہ وہ زمین پر بہتر زندگی گزار سکیں، مگر اولاد آدم اپنے والد کی طرح تجربے کا فیصلہ کرتی ہے۔ ان تجربات کی وجہ سے اس وقت زمین بالکل فساد سے پر ہوئی پڑی ہے۔ ہر طرف جنگیں اور مصیبتیں انسانوں پر آئی ہوئی ہیں، مگر اس بات کے باوجود بھی انسان نہیں سمجھتے۔ انسان خود کو عقل مند بنا کر پیش کرتے ہیں
مگر عقل اتنی سی ہے کہ تمام انسانوں کو پتہ بھی ہے، مگر انسان سمجھ نہیں رہے کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ آج کا ولاگ یہاں پر میں ختم کرتا ہوں، اور یقینی طور پر آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آدم نے کیا کھایا جس کی وجہ سے آدم کو جنت یعنی باغ سے نکلنا پڑا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔